बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अमेरिका को खतरनाक तूफान का सामना, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, नए साल से पहले सफर के मंसूबे दरहम बरहम। थाईलैंड कंबोडिया जंग खत्म, डिफेंस मिनिस्टर्स ने की तस्दीक। इतवार को चाइना में 3 रुखी बातचीत होगी। ज़ेलेंस्की ट्रंप मुलाकात से पहले कीव में रशिया के बड़े हमले, पोलैंड के फाइटर जेट्स की एहतियाती उड़ानें। इसराइल ने सोमाली लैंड को तस्लीम कर लिया, अरब और अफ्रीकी मुल्कों ने की मजम्मत, ट्रंप को कोई दिलचस्पी नहीं। ईरानी नौजवानों ने मिडल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाया, खामनाई का खिताब। लंदन में आसिम मुनीर के खिलाफ PTI का एहतजाज, इस्लामाबाद में ब्रिटिश सफारतकार को तलब किया गया। बांग्लादेश के फरीदपुर में बॉलीवुड गीत गाने वाले सिंगर का कंसर्ट बर्खास्त, मकाम पर हमला, 25 जख्मी। संध्या थिएटर भगदड़ केस में चार्जशीट, अल्लू अर्जुन 23 मुल्जिमीन में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की नाकामियों का सिलसिला टूटा, मेलबर्न टेस्ट में 2 दिन के अंदर ही नतीजा सामने आ गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया ने कई हफ्तों से जारी लड़ाई ख़त्म करने के लिए सीज़ फायर के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इस लड़ाई में दोनों तरफ 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 5 लाख से ज़्यादा सिविलियंस बेघर हुए। दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने एक बयान में सीज़ फायर की तस्दीक की और कहा कि उन्होंने फ़ौजों की तैनाती की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने से इत्तेफाक किया है। 20 दिनों से दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें हो रही थीं। ये कई बरसों में इस तरह की बदतरीन झड़पें हैं।
جنگ بندی سمجھوتے کے تحت تھائی لینڈ 72 گھنٹوں کے اندر کمبوڈیا کے ان 18 سپاہیوں کو رہا کرے گا جنہیں پچھلی جھڑپوں کے دوران پکڑا گیا تھا۔ اتوار کو کمبوڈیا کے وزیر خارجہ چائنا کے یونان شہر جائیں گے، جہاں وہ تھائی لینڈ اور چائنا کے فارن منسٹر سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 800 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ سرحدی علاقے میں کئی پرانے مندر ہیں جن پر دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے۔ کچھ مہینے پہلے بھی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان 5 دن تک جھڑپیں ہوئی تھیں جن میں درجنوں لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقت امریکہ، چائنا اور ملیشیا نے سیز فائر کرایا تھا۔ یوکرین سرحد کے قریب پولینڈ کے فائٹر جیٹس کو اڑانے بھرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر رشین فوج نے کل رات میزائلز اور ڈرون سے بڑا حملہ کیا۔ پولینڈ کی فوج نے کہا کہ اس کی ایئر فورس نے احتیاطی قدم اٹھائے ہیں۔ کیف میں کم سے کم 1 شخص ہلاک ہوا اور 38 دوسرے زخمی ہوئے۔ حملوں کے دوران جنگ روکنے کی کوششیں بھی جاری رہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی اتوار کو فلوریڈا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تازہ حملوں کے بعد زیلنسکی نے یہ بات دہرائی کہ رشیا کو جنگ ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ یوکرین کو چوٹ پہنچانے کا کوئی بھی موقع بیکار نہیں کرتا۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام چینل پر لکھا کہ رشیا نے کیف پر 500 ڈرونز اور 40 میزائل سے سول اور انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ اس حملے سے تباہی کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ حملوں کے دوران کئی لوگوں کو عمارتوں سے باہر نکالا گیا۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے کل رات یوکرین کے کئی ڈرونز کو تباہ کیا۔ ہفتے کو زیلنسکی نے یورپی لیڈرز کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ زیلنسکی نے جنگ روکنے کے لیے 20 پوائنٹس کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ یہ منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 28 پوائنٹس کے منصوبے کی ایک نئی شکل ہے۔ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ فی الحال اسرائیل کی طرح صومالی لینڈ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے سوال کیا کہ کیا کوئی جانتا ہے کہ صومالی لینڈ کیا ہے، لیکن اسرائیل کے اس قدم سے افریقہ اور عرب ملک کافی ناراض ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ اسرائیل کے اس قدم کا مقصد غازہ سے فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنا ہے۔ صومالیہ نے اسرائیل کے اس قدم کو جارحانہ کارروائی قرار دیا اور کہا کہ اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ علی عمر نے کہا کہ حکومت اسے چیلنج کرنے کے لیے تمام سفارتی طریقے استعمال کرے گی۔ اسرائیل دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے صومالی لینڈ کو تسلیم کیا ہے۔ صومالی لینڈ 1991 میں خانہ جنگی کے بعد صومالیہ سے الگ ہوا تھا، لیکن یونائیٹڈ نیشنز کے کسی بھی رکن ملک نے اب تک اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس خود ساختہ جمہوریت کی اپنی خود کی کرنسی، جھنڈا اور پارلیمنٹ ہے، لیکن اس کے علاقوں پر تنازع پایا جاتا ہے۔ صومالی لینڈ کے صدر عبد الرحمن محمد نے حالیہ وقتوں میں کئی بار اشارہ دیا ہے کہ ایک ملک جلد ہی انہیں تسلیم کرے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ ملک کون سا ہے۔ صومالی لینڈ میں سڑکوں پر بینرز لگاتے ہوئے عوام سے کہا گیا تھا کہ جلد ہی انہیں تسلیم کیا جانے والا ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے اس فیصلے کی مذمت کی اور اسے ایک عرب اور افریقی ملک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا یہ فیصلہ عالمی قانون کی خلاف ورزی اور ایک خود مختار ریاست کے اصولوں پر حملہ ہے۔ صومالیہ اسرائیل کے ساتھ خراب تعلقات کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ کچھ دن پہلے اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ انہیں صومالیہ کی حکومت اور علاقے میں حوثیوں کے اثر و رسوخ کے بارے میں تشویش ہے۔ سعودی عرب نے صومالیہ کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کی مکمل تائید کی اور اسرائیلی فیصلے کو رد کر دیا۔ اسرائیل نے غازہ کے کئی علاقوں میں تازہ حملے کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ تازہ حملوں میں خان یونس، البریج کیمپ اور رفح اور دوسرے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کو روکنے کے لیے یہودی بستیوں کو پھیلانے اور انہیں قانونی حیثیت دینے کا عمل تیز کر رہا ہے۔ ڈیفنس آف لینڈ اینڈ ریسسٹنس ٹو سیٹلمنٹس نامی تنظیم نے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ حال ہی میں اسرائیلی کیبنٹ نے مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کو منظوری دی تھی اور اسرائیلی وزیر فائنانس بیزلیل سموٹریچ نے اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا مقصد فلسطینی ریاست کو روکنا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایرانی نوجوانوں کے حوصلے، قربانی اور کوششوں نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ یورپ میں پڑھنے والے ایرانی اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم کو پیغام دیتے ہوئے سپریم لیڈر نے کہا کہ ایرانی نوجوانوں نے علاقے میں امریکہ اور
خطے کے ایک سرطان کو شکست دی ہے، ان کا اشارہ اسرائیل کی طرف تھا۔ خامنہ ای نے کہا کہ مغربی ملک اس لیے ایران کے خلاف ہیں کیونکہ وہ استعمار یا سامراج کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یمن میں عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کی مدد کرنے والے عرب اتحاد نے کہا ہے کہ ماحول بگاڑنے کی کوششوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ حالیہ عرصے میں یمن میں سعودی عرب اور یو اے ای کی تائید رکھنے والے گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اور تناؤ بڑھا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ یو اے ای کی تائید رکھنے والے گروپوں نے حالیہ عرصے میں کئی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ امریکی حملوں کے ایک دن بعد نائجیریا کے متاثرہ گاؤں کے لوگوں نے کہا ہے کہ علاقے میں داعش یا آئیسس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ امریکہ نے عیسائیوں پر حملوں کا الزام لگاتے ہوئے یہ کارروائی کی تھی اور داعش کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ نائجیریا کی حکومت نے ان حملوں میں امریکی فوج کا تعاون کیا، لیکن حکومت نے امریکہ کے اس نیریٹو کو رد کر دیا کہ ان حملوں کا تعلق کسی مذہب سے ہے۔ امریکہ میں خطرناک طوفان کی وجہ سے ہزاروں فلائٹس کینسل کر دی گئی ہیں یا دیر سے چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے چھٹیوں کے موسم میں خاص طور پر نیو ایئر سے پہلے مسافروں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے سفر کے منصوبے چوپٹ ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا نارتھ ایسٹ ساحل اس طوفان سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جمعے کی رات تک امریکہ میں 1600 فلائٹس کینسل کی گئیں اور 7400 فلائٹس دیر سے چلیں۔ جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، نیو وار لبرٹی ایئرپورٹ اور لاگارڈیا ایئرپورٹ بری طرح متاثر ہیں، جو نیو یارک کے علاقے کو سے ڈیل کرتے ہیں۔ بوسٹن، شکاگو اور کینیڈا کا ٹورانٹو بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جیٹ بلو ایئر ویز نے 229 اور ڈیلٹا ایئر لائنس نے 241 فلائٹس کینسل کی ہیں۔ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنس اور ریپبلک ایئر لائنس نے 151 اور 180 فلائٹس کینسل کی ہیں۔ امریکن ایئر لائنس اور یونائٹڈ ایئر ویز نے بھی تقریباً 100 فلائٹس کینسل کی ہیں۔ پاکستان نے برطانیہ کے بریڈ فورٹ میں ایک احتجاج کے دوران دیے گئے بیانوں اور دھمکیوں کے بعد اسلام آباد میں برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے اور ایک احتجاجی خط حوالے کیا ہے۔ اس مظاہرے میں پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورس عاصم منیر کے خلاف نعرے لگائے گئے اور بیانات دیے گئے۔ پاکستانی حکومت نے اس سلسلے میں برٹش عہدیداروں کو خط بھی لکھا ہے اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والے ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ عاصم منیر کو کار دھماکے میں اڑا دینا چاہیے۔ اس عورت اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے جھنڈے ہیں۔ انڈیا بنگلہ دیش تعلقات میں بے چینی کے درمیان بنگلہ دیش کے فرید پور میں ایک بنگلہ دیشی سنگر کا کنسرٹ برخاست کر دیا گیا۔ ہجوم نے اس کنسرٹ کے مقام پر حملہ کیا جس کے دوران 25 لوگ زخمی ہوئے۔ فرید پور ڈھاکہ سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ یہ کنسرٹ جیمز نام کے ایک سنگر کا تھا جو بالی ووڈ کے گیتوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے گینگسٹر، الوداع اور لائف ان اے میٹرو جیسی بالی ووڈ کی فلموں کے گیتوں کو کئی بار وہاں پر گایا تھا۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش میں اینٹی انڈیا جذبات میں اضافہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کے حالیہ واقعات کی وجہ سے نہ صرف انڈیا بنگلہ دیش تعلقات متاثر ہوئے ہیں بلکہ انڈیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان نے اپنی بیٹی کے ساتھ بنگلہ دیش کے ووٹر کی حیثیت سے رجسٹریشن کرایا ہے۔ کئی لوگ انہیں بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ٹالی ووڈ ایکٹر الو ارجن اور ان کی سیکیورٹی ٹیم کو حیدرآباد کے چکر پلی میں فلم پشپا 2 کے پریمیئر شو کے دوران بھگدڑ کے کیس میں ملزم بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چارج شیٹ پیش کی گئی اور جملہ 23 ملزمین کا نام لیا گیا ہے۔ تھیٹر مینجمنٹ کو اصل ملزم قرار دیا گیا۔ الو ارجن کو ملزم نمبر 11 قرار دیا گیا۔ اس کیس میں الو ارجن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ پچھلے سال 4 دسمبر کو سندھیا تھیٹر میں پیش آیا تھا جس میں ایک عورت کی موت ہوئی تھی اور اس کا بیٹا زخمی ہوا تھا۔ بھگدڑ اس وقت مچی تھی جب ایک بڑا ہجوم شو کے دوران اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امٹ پڑا تھا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ منریگا اسکیم کو برخاست کرنے کے خلاف پورے ملک میں ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے زراعت سے متعلق 3 قانون بنائے تھے جنہیں عوام کے احتجاج کے بعد واپس لینا پڑا تھا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ SIR جمہوری حقوق کم کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ منریگا اسکیم کو مہاتما گاندھی کے نام پر رکھا گیا تھا لیکن BJP حکومت نے اسے برخاست کر دیا۔
क्रिकेट इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में 18 नाकामियों का सिलसिला तोड़ते हुए चौथे एशेज टेस्ट में 4 विकेट से कामयाबी हासिल की। इससे पहले इंग्लैंड को पहले 3 टेस्ट मैचों में शिकस्त हुई। इसका यह मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया एशेज पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी, लेकिन मेलबर्न में इंग्लैंड ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर टेस्ट मैच जीत लिया। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में 2013-14 की एशेज सीरीज से मुसलसल हार का सामना करना पड़ रहा था। इस मैच का नतीजा जैसा कि हमने बताया 2 दिन में आ गया और इस मैच के दौरान इन 2 दिनों में 34 विकेटें गिनी और सिर्फ 120 ओवर्स फेंके गए। स्कोर इस तरह रहा: ऑस्ट्रेलिया 152 और 132, इंग्लैंड 110 और 6 विकेट पर 169। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियाद पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा? अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अमेरिका को खतरनाक तूफान का सामना, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, नए साल से पहले सफर के मंसूबे दरहम बरहम। थाईलैंड कंबोडिया जंग खत्म, डिफेंस मिनिस्टर्स ने की तस्दीक। इतवार को चाइना में 3 रुखी बातचीत होगी। ज़ेलेंस्की ट्रंप मुलाकात से पहले कीव में रशिया के बड़े हमले, पोलैंड के फाइटर जेट्स की एहतियाती उड़ानें। इसराइल ने सोमालीलैंड को तस्लीम कर लिया, अरब और अफ्रीकी मुल्कों ने की मजम्मत, ट्रंप को कोई दिलचस्पी नहीं। ईरानी नौजवानों ने मिडल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाया, खामनाई का खिताब। लंदन में आसिम मुनीर के खिलाफ PTI का एहतजाज, इस्लामाबाद में ब्रिटिश सफारतकार को तलब किया गया। बांग्लादेश के फरीदपुर में बॉलीवुड गीत गाने वाले सिंगर का कंसर्ट बर्खास्त, मकाम पर हमला, 25 जख्मी। संध्या थिएटर भगदड़ केस में चार्जशीट, अल्लू अर्जुन 23 मुल्जिमीन में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की नाकामियों का सिलसिला टूटा, मेलबर्न टेस्ट में 2 दिन के अंदर ही नतीजा सामने आ गया। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफराज को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।